ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين قال الله في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم وظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور. صلوات پڑھے گا بلند آواز. صلی اللہ علیہ. میرے محترم سامعین گرامی قدر، مولیان اہل بیت اطہار، عاشقان قرآن و اہل بیت، خوش قسمت ہیں آپ لوگ. کس گئے گزرے زمانہ میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ قرآن صامت کا تذکرہ بھی کرواتے ہیں اور قرآن ناطق کا تذکرہ بھی سنتے ہیں. یہ جو امتزاج اور دونوں کا اکٹھا ذکر سننا نصیب ہوتا ہے، بہت کم ایسے حضرات ہوتے ہیں جنہیں یہ دونوں ہستیوں کا ذکر سننا کروانا نصیب ہوتا ہے، اور بہت کم ایسے ممبر ہوتے ہیں جن ممبروں پہ بہت کم ایسے بارگاہیں ہیں، بہت کم ایسی مساجد ہیں، بہت کم ایسی جگہیں ہیں، کم ایسے ممبر ہیں جن پہ قرآن کا ذکر بھی ہوتا ہے اور وارثان قرآن کا ذکر بھی ہوتا ہے. میں ابھی راستے میں تھا تو
دوست جو ساتھ تھے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کب سے قرآن کے دروس یا یہ لیکچر شروع ہوئے ہیں؟ واقعاً ایک بہت ہی بڑا قدم تھا جس نے یہ کروایا اور اہتمام کیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا بھی صحیح کہ ابتدا کرنے والے مؤسس بانی کون تھے، تو انہوں نے بتایا، بہت خوش قسمت ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تقریباً 5 سال کا عرصہ یہ ہو چکا ہے کہ یہاں پہ درس قرآن کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ جو سب سے پہلے مسجد نبوی میں دروس ہوا کرتے تھے نا، لیکچر جو ہوا کرتے تھے، توجہ ہے نا میری طرف، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ جو بھی آپ زبان کہیں گے میں اسی زبان میں بولوں گا جو مجھے آتی ہوں گی، اور آپ کو بھی وہی آپ ڈیمانڈ کریں گے جو آپ کو بھی آتی ہوں گی۔ پنجابی کہیں گے تو پنجابی بھی بولوں گا۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ 5 سال سے یہ سلسلہ ہمارا شروع ہوا ہے، اور یہ آغاز جو ان دروس کا ہوا وہ حدیث قصہ سے، تلاوت قرآن مجید سے، جو روٹین کی تلاوت کی جاتی ہے، ناظرہ تلاوت جسے ہم کہتے ہیں، دیکھ کر پڑھنا، اس سے شروع ہوا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا آج یہاں تک پہنچا ہے کہ ایک دور دراز سے کوئی عالم دین تشریف لاتے ہیں، جیسے حافظ صاحب کا بھی نام لیا جا رہا تھا۔ اللہ رب العزت اس ذکر پاک کے صدقہ انہیں شفا یابی عطا فرمائے۔ اور یہ جو ایک قرآن کا سلسلہ ملک کے طول و عرض میں ان کی وجہ سے شروع ہے، اور دیگر علماء کرام کی وجہ سے، اور بالخصوص حافظ صاحب کے اس میں بہت زیادہ حصہ ہے، اور ہمارے قبلہ آیت اللہ حافظ ریاض نجفی صاحب تو بہت زیادہ حافظ حیدر صاحب کو یاد بھی کرتے ہیں، اور انہیں داد تحسین بھی دیتے ہیں کہ آپ واحد ایسے حوزات علمیہ سے، باقی بھی علماء کا حصہ ہے، لیکن بہرحال آپ نے ایک منفرد انداز میں قرآن کو متعارف کروایا، اس لیے کہ قرآن مجید ایک مظلوم کتاب ہے، انتہائی مظلوم ترین جو کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ تو اب یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ وہ دور دراز سے عالم دین آتے ہیں، ہفتہ وائز یا جیسے بھی آپ کا سلسلہ اور پروگرام ہے، اور واقع قرآن مجید کی باقاعدہ چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا معنی بتاتے ہیں، اس کا جو ہمارے ساتھ متعلق چیز ہے کہ ہمیں اس قرآن پہ کس طرح عمل کرنا ہے وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہدف تو قرآن کا یہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، برکت کے لیے بھی میں برکت کا انکاری نہیں ہوں، کچھ مولوی صاحب بالکل برکت کے ہی انکاری ہیں، یہ قرآن پڑھنے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جب آپ سمجھتے نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال ایک فائدہ ہے، برکت آئے گی، گھر نورانی ہوگا، اس لیے روایات ملتی ہے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہو وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے، آپ بھی ماشاءاللہ ایک دیندار گھرانے کے افراد ہیں، ہمیں بھی والد صاحب جو ہیں وہ بچپن سے اٹھاتے تھے اور کہتے اٹھو قرآن مجید پڑھو، پھر جتنے بھی ہم گھر کے افراد تھے بٹھاتے تھے، ہم قرآن مجید پڑھتے، وہ وہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، بھائی وہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ اس وقت تو ظاہر ہے ترجمہ اور اس چیز کی پھر نہیں سمجھ ہوا کرتی تھی، لیکن یہ تلاوت بھی اپنی جگہ پہ ایک اس کا درجہ ہے۔ بس اوقات یہ آج کل ایک جو بہت زیادہ قرآن کرتے ہیں، وہ ان کے ذہن میں یہ بھی ڈال دیا گیا نہیں اگر آپ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں سمجھا ہوا پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ میں آج قرآن کے درس کے ساتھ ساتھ کچھ قرآن کے بارے میں جو غلط فہمی ہے ان کی اصلاح بھی فرما دوں گا اگر آپ ناراض نہ ہوں گے تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کیا، میں نے اور سارے علماء کرام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے تمام مومنین کے لیے، اور اس وقت تو کوئی بھی وہ ساتھ ساتھ ترجمہ نہیں پڑھ رہا ہوتا، بس اوقات تو توجہ ہی شاید اتنی نہیں ہوتی ہے، خاکہ سا ذہن میں ہوتا ہے۔ تو یہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ مرحوم کو تو تبھی پڑھانے کا کہا جا رہا ہے۔ تو ایسا نہ کیا کریں کہ بھائی اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو اس کا بھی کوئی ثواب نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک سلسلہ چلتا رہا، اب یہاں تک آ گیا کہ الحمدللہ تفسیر قرآن کا درس ہونے لگ گیا۔ یہ بہت بڑا یعنی ایک کارنامہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اگر تشیع کی سطح پر دیکھا جائے، یعنی شیعوں کی سطح پر دیکھا جائے
تو یہ آپ کا علاقہ کمالیہ چچا وطنی یہ جو علاقہ ہے یہ پہلے نمبر پر ہے. یہ فقط یہی علاقہ ہی ہے جہاں پہ ایک ہفتہ وائے یا ماہانہ درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور اللہ رب العزت اس قرآن کے صدقہ میں آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. اس لیے کہ قرآن کا وعدہ ہے جو مجھ سے جڑا رہے گا نا آخرت تو سنورے گی ہی سنورے گی. اللہ فرماتا ہے قرآن کی برکت سے اس کی زندگی بھی سنور جائے گی. قرآن کی وجہ سے ایک ظاہری فائدہ میں عرض کرتا ہوں. یہ اصول کافی میں روایت ہے, دیگر ہماری حدیثوں کی کتابوں میں بھی روایت ہے, میرا تجربہ بھی ہے. قرآن کی تلاوت سے انسان کی آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر ہمارے ایک عزیز تھے, ایک سید تھے, اینک لگی ہوئی تھی, کثرت سے قرآن پڑھتے تھے, ہر وقت وہ قرآن پڑھتے تھے. پڑھتے پڑھتے ایک مرحلہ ایسا آیا بغیر اینک کے قرآن پڑھنے لگ گئے. اب آپ کہیں گے قبلہ کیا لطیفے سنانے بیٹھ گئے ہیں, کوئی ڈاکٹر صاحب, میں معذرت سے ڈاکٹر صاحب سے, یہ دیکھیے اگر یہ آپ کے سرمے اور آپ کے یہ معجون یا آپ کے, میں بھی ڈاکٹری اور حکمت کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, یہ جو فلاں شے مردہ ہو تو یہ معجون اتنے دن کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا, آپ کا جو ہے وہ جسم جو ہے اس میں یہ طاقت آ جائے گی, یہ ہو جائے گا, سرما ڈالو گے تو یہ ہو جائے گا, یہ خدا نخواستہ اگر جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا ہے تو اگر یہ ایکسرسائز کرو گے تو یہ ہو جائے گا. میں چند دن پہلے بیٹھا تھا ایک ڈاکٹر کے پاس, وہاں بھینگے پان کا ایک شکار تھا بچہ, تو اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یوں اپنی انگلی کو اس طرح اور ٹکٹکی کی نگاہ باندھ کے بیٹھیں گے اور یہ کریں گے, فوکس کریں گے تو آپ کا ٹیڑھا پن ختم ہو جائے گا. اس بچے کی اس ایکسرسائز سے اللہ کی بنائی ہوئی ٹیڑھی آنکھ سیدھی ہو سکتی ہے, تو اللہ کی بھیجی ہوئی آیات سے میری آنکھوں کی بینائی واپس کیوں نہیں آ سکتی؟ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کا عقیدہ بلند ہونا چاہیے. سب سے پہلے کیا ہے؟ یہی وجہ ہے, نماز سے بھی پہلے, روزہ سے بھی پہلے, ہر عمل سے پہلے اسلام نے, ایمان نے, قرآن نے, اللہ نے, دین نے, علماء نے, سب سے پہلے رسول نے سب سے پہلے کس چیز کی تبلیغ اور ترویج اور نشر و اشاعت پہ زور لگایا ہے؟ عقیدہ. کتنی سالہ زندگی ہے پاک پیغمبر کی مکہ والی؟ کتنی سالہ زندگی ہے؟ اتنا سا قرآن سنتے سناتے آپ کو یہ بھی پتہ نہ ہو تو پھر بہرحال کچھ امتحان کا سلسلہ بھی حافظ صاحب کو رکھنا چاہیے کہ امتحان بھی لیا کریں. 13 سالہ مکی زندگی ہے نا, 10 سالہ مدنی زندگی ہے نا, 13 سالہ مکی زندگی کی پرسنٹیج نکالیں, 90% قرآن کا مطالعہ فرمائیں, 90% جو آیات اللہ کی طرف سے اتری ہیں عقیدے کے بارے میں آئی ہیں. شرک کی نفی, کفر کی نفی, فلاں چیز کی نفی, اخلاص پیدا کرو, اپنے ایمان کو خالص کرو, ایمان اللہ پہ رکھو, یوم المعاد قیامت پر ایمان رکھو, نبیوں کے عقیدے پہ سب سے پہلے پاک پیغمبر نے جب اپنے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے نماز کا حکم تو نہیں دیا ہے نا, سب سے پہلے ایمان عقیدہ اندر پہلے پاک ہو سی تو اس تو بعد انسان دا ظاہری صاف ہو سی. اندر جو پاک نہ ہوئے تو ظاہر بھاویں جتنا بندہ اس نو کچی تے اس نو مالش کیتی رکھے تو یہ کیتی رکھے, او اندر والی جڑی میل ہے کدی نہ کدی باہر نکل ہی آندی ہے. پہلے اندر نو پاک کرو, پہلے انسان اپنے عقیدہ کو راسخ کرے. 13 سالہ زندگی مکی, عقیدہ عقیدہ. تو لہٰذا ان آیات مجیدہ کی جو آج میں تلاوت کروں گا یا پہلے جو آپ تلاوت سن چکے ہیں یا ویسے جو آپ پڑھتے ہیں, ان کو پہلے عقیدے کے ساتھ یہ راسخ کریں جو یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے اور اس کا اثر بھی ہے, اس کا اثر بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
یاد رکھو سورہ فاتحہ کی تاثیر اور اس کے اثر میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی مردہ پر بھی سورہ فاتحہ کی 70 مرتبہ تلاوت کر دی جائے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں میں صادق آل محمد ضمانت دیتا ہوں وہ مردہ اٹھ جائے گا۔ تاثیر ہے۔ ورنہ اب پھر وہ کوئی کہے گا قبلہ روح چلی گئی، یہ ہو گیا وہ، یہ کیسے ہے بھائی؟ یہ اللہ کے بیان کردہ فرامین ہیں جو معصومین نے ہم تک پہنچ، یہ تو سارے کرتے ہیں نا۔ اور علماء نے بھی بیان فرمایا کہ جب ایک شخص مر رہا ہو، روح قبض ہو رہی ہو، اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کی جائے اور بالخصوص سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ اس وقت اس کو ترجمہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کو تفسیر کروائی جا رہی ہوتی ہے، اب سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ وجہ خود علماء نے لکھی ہے، ان کلمات یاسین کا اثر یہ ہے، یاسین والقرآن الحکیم، ان کا اثر یہ ہے کہ اس بندے پہ جو اس وقت سکرات الموت کی تلخی ہوتی ہے، سورہ یاسین کے کلمات کی برکت سے اس پہ یہ مرحلہ اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ ان کلمات کا اثر ہے میرے عزیزو۔ میں آج ایک فرمان ابھی پڑھ رہا تھا، کمال کا فرمان ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو عذر خواہی کرتے ہیں، تیادن جیسا تھا قبلہ قرآن غلط ملت پڑھے ہوئے تھے، کیا پڑھیے تھے کیوں پڑھیے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری امت میں سے عربی نہیں ہے، عربی زبان نہیں جانتا ہے، اجمی ہے، ہماری طرح جو بھی عربی نہ ہو اس کو اجمی کہتے ہیں نا، اجمی ہے، پاکستانی، ہندوستانی، ایرانی، جو بھی ہے اجمی ہے، یعنی عربی زبان پہ دسترس آخری نبی جن پہ یہ قرآن اترا ہے وہ آقا ارشاد فرما رہے ہیں۔ سنیے گا، یہ بہانہ نہ بنائیے گا ماہ رمضان میں قرآن کیوں نہیں پڑھتے، قبلہ ٹھیک ٹھاک تو پڑھے کوئی نہ اس واسطے پڑھ دے نہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اجمی میری امت میں سے قرآن کو اجمیت میں پڑھتا ہے، یعنی غلطیوں کے ساتھ بھی پڑھتا ہے، تلفظ ٹھیک ہی نہیں کرتا ہے، جہالت کی وجہ سے نہ دور نہیں کر پا رہا، اللہ کے ہاں ملائکہ اس کے عجمی الفاظ عربی بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فرمان ہے مصطفیٰ کا۔ پھر مصطفیٰ نے کر کے بھی دکھایا، امت آئی، کہا یا رسول اللہ یہ کیسا آپ نے چچرے کو اور جس کی زبان میں بھی لکنت ہے اس کو آپ نے اذان پہ لگایا ہوا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ رنگ کبھی کالا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، ہم جو عربی ہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ارد گرد جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، ہم آزان دیا کرتے ہیں، یہ سین کو شین بھی نہیں پڑھ سکتا، شین کو سین بھی نہیں پڑھ سکتا، اشہد کی جگہ یہ اسد کہتا ہے، اس کے الفاظ کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پاک پیغمبر نے جھڑک کر فرمایا، او مکے اور مدینے والو یاد رکھو، شین و بلال عند اللہ سینون، بلال کی شین اللہ کے ہاں سین ہے اور بلال کی سین اللہ کے ہاں شین ہے۔ اگرچہ وہ توتلا صحیح، اگرچہ وہ چچرا صحیح، اگرچہ اس کی زبان دے وچ لکنتی صحیح، نیت دے ویکھو، نیت بلال دی صاف ہے، عقیدہ اس کا صاف ہے۔ تو سب میرے نال بائے کے بھی کدی کدی آدھے ہو کہ یا رسول اللہ جتنا آج شک ہویا ہے، پھر اس کا ایمان ٹھیک ہے یا اس کا ایمان ٹھیک ہے؟ لہذا قرآن کی تلاوت بھی ساتھ ساتھ جاری رکھنی چاہیے، ترجمے کا موقع مل جائے ترجمہ کرے، پہلی سیڑھی ناظرہ کی ہے، تلاوت کی ہے، تو لہذا یہ پہلی اصلاح۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ بلا ہم کیا قرآن سے سمجھ سکتے ہیں، قرآن تو ہمیں آتا ہی نہیں ہے، پڑھیں گے تو سمجھنا بھی آ جائے گا۔ صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور جتنا ارتباط اور تعلق قرآن دے نال تواڈا ہے اتنا کسے دے بھی نہیں ہے، اس واسطے کہ تسا انہاں ہستیاں نو مندے ہو جیڑی ہستیاں
قرآن دے بارے نہ فقط جان دیے ہیں بلکہ قرآن دے وچ جو کچھ بھی ہے او دی عملی تصویر اہل بیت اطہار ہیں. عملی تصویر اہل بیت، اس سے کوئی شک ہے؟ عملی تصویر اہل بیت اطہار. اے فرمان تو سنے ہو سی القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی نال تے علی، کیا مطلب ہے دا؟ کہ قرآن ایسا کوئی چپکے ہویا مولا علی دے جسم دے نال تے مولا علی کوئی چپکے ہوئے قرآن دے کسی توڑے ساڑے گھراں جی قرآن پہ دے نال کوئی چپکے ہوئے مولا علی کی نظر آئے تو قرآن دی جلد دے نال ابو طالب دا بیٹا علی بھی ہوئے. پھر کیا مطلب ہے کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ؟ علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ قرآن کی عملی اور منہ بولتی تفسیر علی مرتضیٰ ہے. اس طرح معی، اس طرح ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ. اور ایک تو بڑا مشہور فرمان بھی ہے ساڑھے پاکستان دے بہت ہی جلیل القدر عالم دین قبلہ استاد العلماء مولانا سید محمد یار شاہ نجفی علی اللہ مقامہ بزرگ نہ سنے ہو سی القرآن مع علی تے قرآن اور علی مع القرآن دی تفسیر ہوئے فرمائی دے ہان کہ قرآن علی دے نال اس طرح ہے، علی قرآن دے نال اس طرح ہے. اگر قرآن بندوں کی شکل میں ہوتا تو علی ہوتا، یا انسانی شکل میں یہ نازل ہوتا علی ہوتا. اور علی اس طرح قرآن دے نال ہے. اگر علی حروف کلمات تے اینا 17 دی شکل جو ہوندا تو قرآن ہوندا. جو قرآن نے کہا ہے نا علی نے کیا ہے. اور میں یہ بات کہنے میں بھی حق بجانب ہوں، جو علی نے کیا ہے نا قرآن میں آیا ہے. اس لیے کہ دلیل یہ ہے دنیا والوں کے مفتی، دنیا والوں کے مفسر، بیدار ہو کے سننا، دنیا والوں کے مفتی، دنیا والوں کے مفسر، دنیا والوں کے مبلغ قرآن اترنے کے بعد، نازل ہونے کے بعد ان کی تلاوت کی ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے، پھر وہ مفسر قرآن بنا ہے. یہ ہیں دنیا والوں کے مفسر قرآن. میں تجھے بتاتا ہوں کہ ہم کن اماموں کو مانتے ہیں، وہ کیسے مفسرین قرآن ہیں. وہ انگوٹھی پہلے دیتے ہیں، آیت بعد میں اترتی ہے. وہ روٹیاں پہلے دیتے ہیں، آیتیں بعد میں اترتی ہیں. بستر نبوت پہ پہلے سوتا ہے اللہ، قصیدے بنا کے آیت بعد میں اتارتا. یہ بڑا فرق ہے، یہ بڑا فرق ہے دیگر مفسران قرآن اور ہمارے. دوسری اصلاح جو مجھے کرنی ہے معذرت کے ساتھ وہ یہ ہے، کبھی بھی قرآن کی ایک آیت لے کر نتیجہ نہ نکالنا کہ بولو قرآن کہہ رہی ہے. بھائی قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6666. پھر ہو سکتا ہے اس قرآن میں یہ جو جناب کو آیت ملی ہے اس کے آگے کہیں جا کے تفصیل بھی آئی ہو. آپ خود مانتے ہیں کہ قرآن میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، واضح آیتاں بھی ہیں تے غیر واضح آیتاں بھی. محکم متشابہ مندے ہو کہ نہیں مندے ہیں؟ یہ نہیں، خود قرآن آتا ہے کہ قرآن دی بعض آیات ایسی ہیں جڑی محکمات ہن ام الکتاب، اور بعض ایسی آیتیں ہیں جو یہ متشابہات. ایک متشابہ نو لے کے قبلہ قرآن یاد آ پیا میرے بھائی اگے کوئی آیت بھی ہو سی اس نو دیکھو، او دے نال ملا کے میچ کر کے پھر میں ڈاکٹر کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر ایک رپورٹ کو دیکھ کے رزلٹ دے دیتا ہے، یہ کہتا ہے نہیں 3-4 دن کے بعد اور بھی رپورٹ لینی پڑے گی. پھر میچ کریں گے، پھر بلڈ کے فلاں جانب کا ٹیسٹ بھی لینا پڑے گا. میں ڈاکٹر فیملی سے بھی ہوں. پھر وہ ٹیسٹ لیتے ہیں، بار بار ٹیسٹ، اور مختلف زاویے کے. بلڈ کا ایک ٹیسٹ نہیں ہے، سارے ٹیسٹ لینے کے بعد میچ کرنے کے بعد رزلٹ دیتے ہیں. ہم مسلمان ایسے ہیں، بس ایک آیت لے لی، اس کا جو معنی سمجھ میں آیا ادھورا مدھورا جیسے بھی آیا فٹ کر دیا. کرنا دوسرے پہ فٹ ہے کہ جی بس آیت قرآن یہ کہہ رہی ہے، یہ تو کافر ہے. آیت سے ادھورا معنی یزید نے بھی لیا تھا. توجہ ہے؟ اور آج منبر پہ بھی بعض لوگ ایسا کر رہے ہیں. اسے باپ نے کہا تھا حاکم شام نے، تو میرا ولی عہد ہے، یہ زہرن جو تو کرتا ہے یہ کام
جو فحاشی والے تو کرتا ہے یہ نہ کیا کر، ظاہر اچھا رکھ۔ وہ پیتا تھا نا، علناً پیا کرتا تھا، علناً بدماشیاں کرتا تھا یزید، تو اس کے باپ نے کہا ہم سارے تھوڑا لبادہ اوڑھ کر یہاں تک پہنچے ہیں، اتنے بھی گئے گزرے مسلمان نہیں ہیں کہ وہ بالکل عریان قسم کے بندے کو مصطفیٰ کے ممبر پہ بٹھا دیں، اتنا تو جانتے ہیں کہ یہ ممبر پاک ہے، اس پہ وہی بیٹھ سکتا ہے جو کم از کم ظاہری طور پہ بھی پاکیزہ ہو۔ تو یہ نہ کیا کر، یہ شراب، یہ کباب، یہ باقی تیرے جو کام ہے نہ کیا کر۔ ظاہر قرآن سے اس نے ایک جملہ لیا، اس نے کہا بابا یہ بتائیے کہ قرآن میں ہلاکت اور بربادی نمازیوں کے لیے آئی ہے، شرابی کے لیے تو نہیں آئی ہے۔ اب جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے لیے آیت بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا قرآن میں یہ آیا ہے ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن میں یہ تو نہیں ہے ویل للشاربین کہ شراب پینے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، لیکن آگے جو اس کے ساتھ جز تھا اس آیت کا اس کو اس نے کیا ہے چھوڑ دیا۔ بس اوقات یہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں، آدھا ٹکڑا لیا یا پوری آیت ہی لے لی لیکن وہ تمام معنی نہیں ہے، پورا معنی نہیں ہے، پورا معنی اس کے ساتھ ایک دوسری آیت ملے گی تب جا کے بنے گا۔ اس کو کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض دوسرے بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ قرآن کا ایک ٹکڑا بتاتا ہے کہ قرآن ہدایت کرنے والی کتاب ہے، قرآن کا دوسرا ٹکڑا بتاتا ہے یاد رکھو ہدایت تب کرے گی جب سچے ہادیوں سے قرآن لوگے۔ ایسے نہیں حسبنا کتاب اللہ، بس یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن نے کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، نہیں، قرآن کتاب ہدایت ضرور ہے لیکن اس راستے سے ہدایت لینی پڑے گی۔ یہ تیسری اصلاح ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ درس آپ 5 سال پہلے والا درس قرار دے دینا، تمہیدی درس قرار دے، جو پہلے والا درس ہوتا ہے نا وہ قرار، اس کے بعد آپ آگے چلنا۔ آپ بس اوقات ہم یہ کہتے ہیں قبلہ قرآن کتاب ہدایت، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت۔ اللہ نے اس کتاب کو کتاب رہنما قرار دیا ہے، تو سارے بندوں کی سمجھ میں آنے والی کتاب ہے۔ اگر سارے بندوں کی سمجھ میں آنے والی کتاب نہ ہو تو اس کتاب کو کتاب ہدایت کیوں قرار دیا ہے؟ لہٰذا نتیجہ وہ نکالتے ہیں جس کی مجھے اصلاح کرنی ہے، نتیجہ یہ نکالتے ہیں قبلہ اس قرآن مجید کو جو اندر اس کے ہے نا اس کو ہم سمجھ کر عمل کر لیں، یہی اللہ کا پیغام ہے، اور ہم دبے لفظوں میں چھپ چھپا کر اسی مقولہ یا اسی نعرے کو پرچار کر رہے ہیں جو کسی نے اس وقت لگایا تھا کہ یا رسول اللہ 2 کی ضرورت نہیں ہے، بس کتاب خدا کافی ہے۔ رسول نے کیا نسخہ کیمیا دیا تھا؟ ہدایت واسطے رسول کو نسخہ دیتا ہے یہ کوئی نہیں دیتا؟ کتنی چیزیں دیتی ہیں؟ یا ایک چیز آئی تھی لیکن وہ ملی ہوئی کتنی چیزیں دے نال، جڑا معجون تیار کر کے دیتا وہ کتنی چیزیں دے نال آئی؟ 2، ایک قرآن تو دوسرا اہل بیت۔ پھر اتھے کسی نے اٹھ کے آکھیا کہ نہ یہ آکھیا کہ نہیں یا رسول اللہ سانو بس حسبنا۔ اب اس کے بعد آئیے اپنی زندگی میں، اگر میں اپنی زندگی میں کہیں بیٹھ کے یہ کہوں کہ بلا یہ قرآن ہے، یہ لکھا ہوا ہے، میں نہیں پتہ کافی شافیت کے لکھے ہوئے تھے، توڑی وسائل کی لکھے ہوئے تھے، حدیث سے بعد پتنی گھڑتے رہے، نعوذ باللہ تے پتنی حدیث سے بڑا حملہ ہے، احادیث پر بڑا حملہ ہے۔ ہمیں نہیں، یہ قرآن تو ٹھنڈک ہے نا قبلہ، اس میں جو آیا ہے میں اسے مانوں گا، نہیں میرے عزیزوں، یہ نظریہ بھی ٹھیک نہیں، چونکہ یہ قرآن اگر تنہا ہدایت کے لیے کافی ہوندہ نا، توجہ فرمایا ہے، اگر کتاب خدا تنہا ہدایت واسطے کافی ہوندی نا تے کتاب دے نال نال مصطفیٰ اللہ نبی نہ بنائیندہ۔ اللہ کو ایسا انتظام کردہ پیراشوٹ دے ذریعے یا کسی دے ذریعے اللہ کتاب ہر بندے دے کو نازل کردہ، اے جی جناب کو نسخہ قرآن ہے، کتاب ہدایت آئے گیا، اس نو پڑھو تے دوتے کیا ہے؟
عمل کرو، لیکن نہیں، کتاب آنے سے پہلے اللہ نے کتاب کا معلم بھیجا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اب سمجھ میں آیا، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب نور ہے، لیکن اس کتاب کی ہدایت اور میری زندگی میں نورانیت تب حاصل ہوگی جب پیشوا بھی ایسے ہوں جو ہادی بھی ہوں اور نور بھی ہوں ان کے ذریعے سے۔ اور اگر پھر بھی کوئی ڈٹا ہوا ہے نہیں قبلہ بس یہ کتاب ہدایت، پھر مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے، الف لام میم ذالک الکتاب کا معنی کیا ہے؟ الف لام میم یہ تو معنی کی ہے، یہ تو معنی کی ہے۔ حقیقت ترجمہ یہی ہے جو قاری صاحب نے کیتا ہے، لیکن جتنے ترجمے اٹھاؤ، مولانا فرمان علی دے اٹھاؤ یا کسی اہل سنت دے مفسر دا ترجمہ او دا اٹھاؤ، الف لام میم دے تلے صحیح ترجمہ نہیں لکھ دا، تلے کی لکھ سی؟ الف لام، فقط رسم الخط بدل دے سی، او عربی دے وچ الف لام میم تے اے اردو دے وچ لکھ سی، تسی کی کیتا ہے؟ الف لام میم دا تسی ترجمہ کی کیتا ہے؟ یہ دا مطلب ہے کہ حقیقت دا معنی الف لام میم دا ہے کہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو کچھ معنی تو رکھتے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا ہے، ان کو یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ اللہ نے سورت کی ابتدا میں، اور بقرہ، توجہ ایک نتیجہ دے کے جا رہا ہوں، اللہ نے فاتحہ کے بعد ایک ایسی سورت کی ابتدا میں ان الفاظ، نہ سمجھ میں آنے والے الفاظ رکھ کر یہ پیغام دے رہا ہے، یاد رکھنا اس کی ابتدا میں بھی ایسے الفاظ ہیں تاکہ تجھے احساس ہو کہ یہ قرآن گھر بیٹھ کے سمجھ میں نہیں آنے والا، اس کے لیے معلم کا ہونا ضروری ہے۔ یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ان اصلاحات کو مد نظر رکھیں، قرآن کے معلم بھی ہیں، اور قرآن کا معلم وہ ہے جو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اے لوگو یاد رکھو میں وہ ہوں کہ جو جانتا ہے کہ یہ آیت کہاں اتری ہے، کس وقت اتری ہے، کس کی شان میں اتری ہے، اور محمد مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے، محمد غار میں تھے یا کسی صحرا میں تھے، محمد سفر پہ تھے یا حضر میں تھے، یہ کب اتری ہے اور کس حالت میں اتری ہے یہ بس محمد جانتا ہے یا ابو طالب کا بیٹا علی جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے، توجہ فرمائیے گا، یہی وجہ ہے ظاہر قرآن کو لینے والے لوگوں کا حال اس حضرت کی طرح ہے جو حضرت آئے چھٹے امام کی خدمت میں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ظاہر قرآن جو بالکل انجی سادہ قرآن قبل قرآن آدھا پہلا اس تو عقیدہ نکلے، اس تو عمل نکلے، ختم۔ توڑا وضو قرآن چ نہیں ہے، توڑی نماز تکبیرۃ الاحرام قرآن چ نہیں ہے، توڑا پتنی پوری نماز قرآن چ ہے۔ احادیث اہل بیت اطہار کی تفسیر وہ ضروری ہے۔ وہ حضرت صاحب آئے چھٹے امام کی خدمت میں، حضرت نے پوچھا اے ابو حنیفہ میں نے سنا ہے کہ تو درس قرآن دیتا ہے۔ ظاہر وہ 2 سالہ شاگرد تو تھا ہی، تھوڑا حیا کرنے لگ گیا، کہنے لگا ہاں مولا بس جو کلمات آپ سے سیکھے ہیں ٹوٹے پھوٹے وہی بیٹھ کے سناتا ہوں، دیتا ہوں، یہ وہ۔ آخر فرمایا نہیں میں نے تو سنا ہے بڑا تیرا درس ہے، لوگ آتے ہیں درس قرآن دیتا ہے۔ کہنے لگا ہاں بس ایسے ہی کچھ ہے ہی صحیح۔ آقا نے فرمایا یہ بتا اے ابو حنیفہ ظاہر قرآن، یہ بتا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر ضرور بضرور آپ سے قیامت والے دن ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ابو حنیفہ بتا تو صحیح وہ نعمت کون سی ہے جس کے سوال کے بارے میں اللہ اتنی تاکید فرما رہا ہے لَتُسْأَلُنَّ، ضرور بضرور سوال ہوگا۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ پہلی ہے نا بھائی، وہ نعمت کون سی ہے؟
کہنے لگا قبلہ یہی جو اللہ کی نعمات ہیں، یہ گندم، یہ جو، یہ کھانا، یہ غذا، یہ پہنا، یہ پینا، یہ کھانا، یہ جو اللہ کی دی ہوئی یہ بھی تو نعمتیں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ نعمتیں ہیں۔ اچھا آقا نے فرمایا ان کا اللہ بروز محشر آپ سے سوال کرے گا؟ کہنے لگا جی آقا اس طرح ہی ہے، ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو آقا نے سوال کیا، فرمایا یہ بتا تیرے گھر میں کوئی مہمان آئے، رات ٹھہرے، صبح جانے لگے، تو اسے بستر بھی دے، کھانا بھی دے، پانی بھی دے، سب کچھ دے، پھر جانے لگے، اور صبح جانے سے پہلے تو اسے روک کر کہے بھائی جو کچھ میں نے تجھے رات کو دیا ہے نا، جو جو نعمتیں میں نے تجھے دی ہیں، ٹھنڈا پانی، شکنجی، یہ ساری چیزیں موسم کے حوالے سے جو میں نے پیش کی ہے، چائے وغیرہ، کھانا، ان کا حساب تو دیتے جا مہمان سے۔ کہنے لگا قبلہ اتنا بھی شرمسار نہ کریں، میں اتنا بخیل تو نہیں ہوں کہ میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی مہمان سے امتحان لوں اور اس سے اس کا کیا ہے ضرور بضرور پرسش کروں۔ یہ میری سخاوت نہ صحیح، چلو جو بھی ہے مہمان نوازی اس میں حرف آتا ہے۔ آقا نے فرمایا او محمد ابن نعمان، اے ابو حنیفہ، اگر تیری کرم نوازی میں، تیری مہمانداری میں چند چیزیں دینے سے پھر اس پہ سوال جواب کرنے سے حرف آتا ہے تو اللہ جو اتنا کریم ہے، 70 سالہ زندگی میں اناج اور کپڑا اور یہ روٹی وغیرہ دے کے قیامت والے دن یہی پوچھے گا کہ میں نے تجھے اتنا اناج دیا، اس کا حساب دے، میں نے یہ دیا، اس کا حساب دے۔ تیری سخاوت، تیرے جود، تیرے کرم میں حرف آتا ہے۔ کہنے لگا ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے کہ آقا پھر آپ ہی فرمائیے کہ وہ پھر نعمت کون سی ہے؟ یہ ہے وہ ظاہر قرآن پہ عمل کرنا، ظاہر قرآن من لینا، اور اس دی حقیقت اور اس دا جو اندر اور باطن ہے جس نو معصوم فرمائندن کہ قرآن دا تا ایک ظاہر ہے، آؤ اس دے قرآن دے باطن دی طرف جاؤ، اور قرآن دا ایک باطن نہیں، باطن دے وچ باطن ہے، باطن دے وچ باطن ہے۔ 70 دفعہ شمار کر کے فرمایا 70 دفعہ باطن معانی پائے جاتے ہیں، امی گہرے معانی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے مولا علی نے نہج البلاغہ میں خطبہ دیا قرآن کے بارے میں، عجیب خطبہ ہے، سمندر سے تعبیر کیا ہے، باہر سے تعبیر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ ایسا بحر ہے جس کی گہرائی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ قرآن کو سمندر سے تعبیر کر کے پھر وہ دی گہرائی دسی، ہر سمندر دی کوئی نہ کوئی گہرائی ہے، اور اس گہرائی نو ناپن اور پیمانہ ہے، لیکن قرآن دے معانی، قرآن دے مفاہیم، اور قرآن دے جڑے جڑے اللہ نے راز اور اسرار رکھے ہیں، اتنے رموز ہیں قرآن دے وچ، جتنی بھی کوئی بندہ ہو دے وچ تیراکی کرنا والا تیراکی کردا جائے، مزید او دے واسطے لالو جواہر منکشف ہو دے ویسے، علم و عرفان دے جوہر اور موتی اور واسطے کیا ہے۔ اس واسطے کتنی مفسرین نے تفسیریں لکھی ہیں، بس بند ہو گئی ہیں تفسیریں، کتنے درس قرآن ہو رہے ہیں، قرآن دے درس دیونے بند ہو گئے ہیں، اور ہر قاری قرآن، ہر مفسر قرآن ایک نئی چیز ہی لے کے آ رہی ہے، اور نئی چیز قرآن دے مفاہیم اور معنی نو بیان کر رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا آقا وہ نعمت پھر کون سی ہے جس کے بارے میں اللہ بروز محشر ضرور بضرور ہم سب سے سوال کرے گا؟ یہ ہے وہ آیت جو کہتے ہیں کہ قرآن میں ولایت دکھائیے، قرآن میں علی ولی اللہ دکھائیے، قرآن میں اہل بیت اطہار کی ولایت دکھائیے۔ ولایت محبت اور ہے، ولایت اور ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو حنیفہ یاد رکھ وہ چیز، وہ نعمت جس کے بارے میں ضرور بضرور اللہ ہر انسان سے سوال کرے گا، وہ ہم آل محمد کی ولایت ہے۔ یہ ایسا سوال ہے، ضرور سوال ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جہاں سے تم نے کمایا اس کا بھی سوال ہوگا، کہاں سے کمایا اس کا بھی سوال ہوگا، کیا کمایا حلال سے حرام سے اس کا بھی سوال ہوگا، کیا کھایا اس کا بھی سوال ہوگا۔ ایسا نہیں، مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تو ایسے سوالات ہیں ان میں اللہ ہو سکتا ہے بخشش کر دے، ان میں ہو سکتا ہے اللہ کوئی اپنے کرم اور مغفرت اور عفو اور درگزر کی قلم کو چلا دے،
لیکن ولایت ایک ایسا سوال ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا سو کامیاب ہو گیا، جو کامیاب نہ ہوا پھر اس وقت اس کا کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ یہ ظاہر قرآن تھا، اسے پتہ نہ چلا۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، بزرگوں، بالخصوص نوجوانوں کے لیے جو درس قرآن کو اہمیت دیتے ہیں، قرآن کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن کا ساتھی ہے، میں نے ساتھی تو نہیں بنایا، مصطفیٰ نے بنایا ہے، تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں امت کی اصلاح کے لیے، اگر ان دونوں چیزوں سے جڑے رہیں گے میری امت کامیاب ہو جائے گی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے قرآن، اور اس کے ساتھ میری اہل بیت اطہار کے فرامین ہیں۔ لہذا کبھی بھی قرآن مجید کو آل محمد کے فرامین سے ہٹ کر سمجھنے کی کوشش ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا پتہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا کیا معنی ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے صراط مستقیم یعنی فلاں راستہ، سیدھا راستہ کہا ہوا ہے نا، سیدھا یعنی سیدھا راستہ جس میں کوئی روڑے، کوئی ٹوئے، کوئی کھڈے نہ ہو، یعنی بالکل جیسے کہتے ہیں کہ یہ تو مثلا بہت اچھا روڈ بنا ہوا ہے، یہی معنی سیدھے راستے کا؟ یہ معنی تو نہیں ہے بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے راستے کا معنی کچھ اور ہے، یہ علماء نے بتایا، یہ معصومین نے فرمایا نحن الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم جس کی ہدایت کے لیے تجھے نماز میں دعا مانگنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، وہ محمد و آل محمد کا راستہ ہے۔ یہ تو ضروری ہے، قرآن کے ساتھ عطرت، قرآن کے ساتھ اہل بیت اطہار۔ پس میرے عزیزو، سورہ شورى کی پانچ آیات جو 5ویں رکوع کی تھی وہ میں نے انتخاب کی تھی، لیکن وقت میرے خیال میں یہی تمام ہو گیا۔ اس کی ایک آیت جس کی میں نے تلاوت سرنامہ کلام میں بھی کی، موقع ملا تو انشاءاللہ، نہایت ہی اہم آیات ہیں یہ سورہ شورى کی۔ اس سورہ شورى میں کیا ملتا ہے؟ مختصر خاکہ، پاک پیغمبر کی وہ جو ریاست کے اصول تھے نا، جسے آج ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں، ذرا سورہ شورى کو پڑھیں۔ جو ریاست کے اصول تھے اور جو معاشرتی مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کار تھا، جس پہ پاک پیغمبر کاربند ہوتے تھے، وہ بیان ہوئے ہیں سورہ شورى میں۔ 5ویں پارے کی 29ویں نمبر آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے، صلوات پڑھے گا بلند آواز سے۔ میرے خیال میں صلوات ڈھیلی یہی بتا رہی ہے کہ مجھے بس کر دینا چاہیے۔ اللہ بھائی اہل بیت بھی سنایا، تو فرمانی سنایا، فضائلی سنایا، قرآنی سنایا، اور اس کے بعد تھک گئے ہو، ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھو نا۔ اللہم صلی علی محمد۔ 29ویں نمبر آیت سورہ شورى، جو قرآن سے ریلیٹڈ ہیں، مربوط ہیں، جن کا قرآن کے ساتھ عشق ہے، جا کے پڑھنا پتہ چل جائے گا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں قبلہ بڑی مشکلات آ گئی ہیں، پہلے حالات اچھے تھے اب کیوں نہیں ہیں؟ یہ پاک پیغمبر کے پاس بھی آتے تھے، مکہ میں آسان تھے، گھر تھا، اپنا کاروبار تھا، مدینہ میں آ گئے ہیں، ہجرت کی، کاروبار ہے نہیں، نئے لوگ ہیں، کیا کریں گے؟ آیت اتری، وما اصابکم من مصیبت، آپ کو جو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، قلت رزق ہے، تنگی ہے، معاشرے میں کوئی مسائل ہیں، اولاد کی طرف سے مسائل ہیں، گھریلو خانوادگی کوئی مسائل ہیں، وما اصابکم من مصیبت، جو بھی تکلیف، مصیبت، یہ اب علماء کے لیے بحثیں ہیں، اس میں نکرہ کہتے ہیں، جو لوگ اردو کی بھی گرامر وغیرہ سے آشنا ہے، انشاء سے، مصیبت نکرہ ہے، ایک ہوتا ہے معرفہ، مصیبت نکرہ جو بھی، جیسے آپ کہیں نا میرے پاس ایک شخص آیا، اب وہ ایک شخص چاہے لاہور کا ہو، ایک شخص جہاں کا بھی ہو، یہ بھی ہوئی ہر مصیبت، جو مصیبت انسان کو پہنچتی ہے، مالی مصیبت، اولاد کی مصیبت، کوئی بھی تنگی، منصب سے اوپر تھا نیچے آ گیا، منصب اس کے آگے جانا تھا پروموٹ نہیں ہو رہا، جو مصیبتیں آئیں،
اللہ فرماتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ ہور نہ کوسے کرو اے جی ساڑھے معاشرے تے ہے پتہ نہیں تھی جنگ دا اصل میں لاہور تے ویسے اتنے مدرسے رہنا تے جنگ تے اتنا دور نہیں ہے، صبح صبح نکلے ہیں جی دوپہر دے ٹائم واپس آیا، کام نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہو؟ فلاں منحوس راستے مل گیا، فلاں بدبخت مل گیا جی، اے جی کیوں ہو گیا جی؟ کوے دی جڑے نا وہ اس ٹائم آواز نکلی ہے، لہذا کوے دی آواز نے میری تقدیر بدل گئی ہے۔ کوے کی آواز سے تقدیر کے بدلنے کا عقیدہ رکھتا ہے، اور ولی امر صاحب امر اور حجت خدا کی دعا اور اس کے وسیلے سے تقدیروں کے بدلنے پہ عقیدہ کیوں نہیں ہے تیرا؟ وما اصابکم من مصیبہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، توجہ ہے یا نہیں؟ جو تجھے مصیبت پہنچتی ہے، گھر بنا رہا تھا اچانک مصیبت آگے، مستری چھوڑ کے چلے گا، یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، مستری وچے چھوڑ کے لگے ہوئے ہیں جنہاں گھر پائے انہوں نے پتہ ہے، مثلا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فرمایا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تیرے ہتھاں دی کمائی ہے، کتھائیں نہ کتھائیں جناب نے کوئی کم کیتا ہے اور او دی سزا تین ہون اللہ۔ اور یاد رکھو اگر ہتھاں دی کمائی دی سزا، بڑا جملہ ان پلے بان لو، شاید پتہ نہیں اگلی آیت پہنچا یا نہ پہنچا، ہتھاں دی کمائی دی سزا اگر دنیا چ مل ونجے نا شکر کیتا کرو، توجہ ہے؟ اگر انسان نو اپنے، میں اپنی طرف نہیں آ رہا، معصوم فرما رہے ہیں، اگر انسان نو اس دنیا دے وچ اپنے ہتھاں دی کمائی دی کوئی سزا مل گئی تو سمجھ ہی آ گئی سو ہاں اے اس کیتے دی سزا مینوں مل گئی، شکر کیتا کرو، اس واسطے کہ آخرت دی سزا جڑی اس تو کئی درجے سخت ہونی ہیں اور ابدی سزا ہونی ہیں، اللہ دنیا دے سزا دے صدقے اور سزا تو تینوں معافی دے چھوڑی۔ اچھا یہ کتوں آ گیا کہ دنیا دی سزا دی معافی ہو گئی؟ مجموع البیان تفسیر قرآن مجید ہے، اس دے وچ پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی، اے علی سن لے اور اپنے ماننے والوں تک یہ پیغام پہنچا دے کہ اللہ کے کرم اور اللہ کے جود اور سخاوت اور اللہ کی شرافت سے یہ چیز بعید ہے، دور ہے، یعنی اللہ دے کرم نے شاید جچدی نہیں ہے، اللہ دی سخاوت نے شاید جچدی نہیں ہے، اللہ دی شرافت نے شاید یہ چیز زیب نہیں دیندی کہ دنیا دے وچ ایک عبد مومن نو اس دے کیتے دی سزا دے وے تے پھر آخرت دے وچ دوبارہ سزا دے وے۔ پھر فرمایا یا علی اپنے منن والے دس دے اے اللہ دی عدالت دے وے خلاف ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا جو دنیا میں تجھے مصیبت ملے گی یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے، لیکن آیا سوال یہ ہے جو بھی میں دنیا میں کوئی چھوٹے موٹے گناہ کروں گا ہمیشہ سزا ملے گی ہی صحیح؟ نہیں، اللہ نے فرمایا پھر میں غفور کس لیے ہوں، پھر میں غفار کس لیے ہوں؟ فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تھوڑے کاموں کی تمہیں دنیا میں سزا دے دیتا ہوں لیکن ڈھیر ساری تیری ایسی خطائیں ہیں جن کا دنیا میں بھی معاف کر دیتا ہوں اور آخرت میں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ یہ وہ ایک آیت ہے، بس اسی پہ آگے دوسری آیت کا ٹائم ہی نہیں ہے، انشاءاللہ پھر بعد میں خود مطالعہ فرمانا۔ ایک آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، سنی ہوئی ہے؟ اس کی ابتدا کیا ہے؟ اس کی ابتدا یہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے حبیب میرے ان بندوں کو کہہ دو جو گناہگار بندے ہیں، جو بڑے مساجد میں آتے ہیں نا وہ غرور تکبر نہ کیا کریں، اسی تو بڑے نمازی تو بڑے پرہیزگار تو مسیح جائیں فلاں گھر تو مسیح کو بندہ ہی نہیں آتا۔ آؤ سنو انہوں نے فضیلت اللہ کے فرمائیے، قول اے میرے محمد کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا لانفسہم، اے میرے محمد میرے ان بندوں کو کہہ دو جو اپنے نفسوں پہ تجاوز اور اسراف اور زیادتی کرتے ہیں گناہ کر کے، ان کو کہہ دو، کیا کہہ دو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ شرابی کے لیے، نمازی کے لیے نہیں ہے،
یہ بدکار کے لیے ہے، حاجی صاحب کے لیے نہیں ہے۔ جو نیکوکار ہے اس نے کون سا اپنے نفس پہ زیادتی کی ہے؟ یہ زیادتی کرنے والوں کے لیے ہے۔ آیت اتری، ابلیس کے چیلوں میں چیخیں آنی شروع ہو گئی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی آیت جو ہی اتری، ابلیس ایک نہیں ہے، ابلیس تے ڈھیر سارے اگاں کی ہیں۔ من الجنت کچھ بندیاں جو ہیں تو کچھ مثلا بندیاں دے وچ اج میں آکھی ونجن ڈریا نہ پے، اے مولوی آئے نے دی گلاں نہ پہ سنیا ہے۔ وہ کون ہے؟ ہاں چھوڑو مولوی چھوڑو، اے ایک بندہ آئے نے اس قرآن سناونا نے تے منے نہ پہ ونجا ہے، اس قرآن ہی سناونا نا تے جیڑا قرآن تو روکے وہ کون؟ تے انڈیا دی طرزاں تے قصیدے پڑھن والا کوئی آ ونجے تو وقت ہاں اے المیہ ہے میرے دوستو، میرے عزیزو، اے المیہ ہے۔ تو ہن سوشل میڈیا ہر شے عیاں ہو گئی ہے۔ جب یہ آیت اتری، ابلیس کے جو چیلے تھے چیخنے لگ گئے، اپنے گرو گھنٹیال ابلیس کے پاس گئے، ابلیس سے کہنے لگے یہ تو بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ ابلیس نے آکھا کی ہویا ہے؟ انہاں کہ اللہ نے اتنی بہت بڑی گنجائش دے دیتی ہے گناہگاراں واسطے۔ پھر کی ہویا؟ انہاں کہ اسی پکڑ پکڑ کے مسے اپنے ووٹر بڑھائیں ہیں، گناہ کروائیں ہیں، انہاں نو ورغلائیں ہیں، انہاں نو جناب پتنی کتنے کتنے دن تے کتنے کتنے مہینے اپنی چالنج پھسائیں ہیں۔ اس تو بعد جسے ساڑی چالنج پھسوائیں تے گناہ کروائیں ہیں، وقت اللہ کہ نا امید نہ ہوئے میری رحمت تو۔ پھر اللہ انہاں دے واسطے اپنا خیمے دے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک ہی ہو گیا، ساڑی ساری محنت تے پانی پھر رہی ہے۔ نوجوانہ واسطے جملہ ہے، ساڑی ساری محنت تے پانی پھر رہی ہے۔ آیا مبارکہ چھٹے امام سے یہ حدیث ہے۔ اس وقت ابلیس جو بڑا تھا اس نے کہا گھبراؤ نہیں، ایک علاج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا علاج کیا ہے؟ اس نے کہا علاج یہ ہے جب یہ گناہ کر لیں اور توبہ کی طرف جانے لگے ان کو توبہ نہ کرنے دینا۔ نا ابھی تو جوانی ہے، ابھی کیوں توبہ کر رہا ہے؟ ابھی اور گناہ کر لے، ابھی اور اس میں امید کو لمبا کر دینا۔